دعا کا کیا ٹائم ہے؟ رمضان شریف میں افطاری سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں، سحور سحری سے بند ہونے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو یاد آئے اپنے رب کی، جہاں بھی کہیں ہو تو سر جھکا لیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ میں 1 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو رب نے سنی نہیں، آپ کی کیسے سن لی؟ اس نے کہا بات سنو، تم رب کی سنتے ہو تو اللہ کی ماننا شروع کرتے ہیں، تو ہماری ماننا شروع کرتے ہیں۔ دل کھول کے کسی دن کوشش کیجئے کہ ایک دن بیٹھ کے رب تعالیٰ کی دل کھول کے تعریف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ دعا کا کیا ٹائم ہے؟ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ صحیح ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں افطاری سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں، سحور سحری سے بند ہونے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، نماز کے ایک حصے میں دعا کر سکتے ہیں، رمضان شریف میں روزے کے وقت دعا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بڑی ڈسکرائب چیزیں ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ وقت ہوتا ہے دعا کا۔ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو دوپہر ظہر اور عصر کا ٹائم ہے اس کے درمیان دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا تو وہ تو کہتا ہے کہ سمیت دعا ہوں میں، مانگو تو کیا مانگتے ہو۔ میں ایسا ہے کہ ایک والد ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے جی میرے کو صبح 4 بجے یا 7 بجے آ کے مجھ سے لے لیا کرو کیا لینا ہے، پھر شام کو 4 بجے آ کے بتایا کرو کیا چاہیے، پھر رات کو 10 بجے آ کے بتایا کرو کیا چاہیے۔ تو بیٹا کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ تمہارے اوقات مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ تو رب ہے، وہ کہتا ہے مانگو، سمیت دعا ہوں میں، سن رہا ہوں نا۔ وہ یہ نہیں کہتا میں دن کو نہیں سنوں گا رات کو سنوں گا، یا رات کو سنوں گا دن کو نہیں سنوں گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میرا رب سمیت دعا ہے، جب دل کرے آپ سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب بھی آپ کو یاد آئے اپنے رب کی، جہاں بھی کہیں ہو تو سر جھکا لیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ اگر آپ نے عادت ڈال دی تو پھر آپ کو وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، آپ مستجاب دعا ہو سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے۔ ہم جاتے ہیں اکثر، کہتے ہیں جی پیر صاحب کے پاس جاؤ جی۔ وہ ایک صاحب تھے، پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے دعا کر دی، وہ 3 دن کے بعد واپس آیا، کہا جی دعا قبول ہو گئی، میرا تو کام ہو گیا، جاؤ عیش کرو۔ اس نے کہا سر ایک بات بتائیں، میں 1 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو رب نے سنی نہیں، آپ کی کیسے سن لی؟ اس نے کہا بات سنو، تم رب کی سنتے ہو؟ کہتا جی سمجھ آ گئی میری بات۔ تو اس کی جب ہم سننے لگ جائیں گے تو وہ ہماری سننے لگ جائے گا۔ تو دعا کا کیا ہے؟ کنیکشن رب سے ہے تو آپ کے دل میں جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کر دے گا، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کا کنیکشن ہے، کریٹ کر لیں اس کو رب کے ساتھ، جو بھی خواہش ہوگی آپ کی۔ ہم سب کو یہ ایکسپیرینس ہے کہ کبھی ہم نے کسی چیز کا سوچا تو تھوڑی دیر کے بعد خود بخود مل گئی۔ ایکسپیرینس ہم سب کو ہوگا۔ وی آر آل مسلمس، وی آل ہیو کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے پہ ریلائی کرے، مجھ سے اچھے چیزوں کی امید رکھے، مجھ سے اچھی باتوں کی امید رکھے۔ لیکن امید رکھے تو میں بھی تو امید رکھتا ہوں نا، رب تعالیٰ بھی امید رکھتا ہے کہ میرا بندہ عاجز ہے، میرا بندہ حسن اخلاق کا مالک ہے، میرا بندہ ایماندار ہے، میرا بندہ غیبت نہیں کرتا، میرا بندہ میرے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ ریٹرن ول کم بگر دین یو تھنک۔ تو دعا معمولی سی چیز ہے۔ اپنے دوست کو رب تعالیٰ کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا، اس سے دوستی کر لیں، اس راہ پہ چلیں، راہ مومن پہ چلیں، مسلمان سے آگے کو بڑھیں۔ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے، تو اللہ کی ماننا شروع کرتے ہیں تو ہماری ماننا شروع کرتے ہیں۔ ویری سمپل ایکویشن، دیر از نو complications in this relationship. Keep it simple, straightforward. I love you too. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں I love you too. اس نے جو ہمیں اتنی خوبصورت دنیا میں اتارا ہے، سوچئے ذرا، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مشکلات میں گر جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جنت دی ہے یہاں پہ، ہر چیز جو اس دنیا میں رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بہترین سے بہترین ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو رب تعالیٰ 2nd گریڈ 3rd گریڈ کوئی چیز بھی نہیں عطا کرے گا۔ اس نے تو
دل کھول کے دے دیا ہمیں بھی تو چاہیے کہ دل کھول کے اس کی تعریف کرتے ہیں. دل کھول کے کسی دن کوشش کیجئے کہ ایک دن بیٹھ کے رب تعالیٰ کی دل کھول کے تعریف کر دیں کہ واہ صبح سے لے کے شام تک رب تعالیٰ تو نے اپنی محبت میں مجھے کیا کیا عطا نہیں کیا. ہم صرف اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ آج میرا یہ کام نہیں ہوا، آج میرا جو ہزاروں کام صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں کام ہمارے رب تعالیٰ نے کر دیے اس کا فکر نہیں کرتے ہیں. صرف ایک کام نہیں ہوا تو ہم اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں ہوا وہ بھی شکر کا مقام ہے، اس کو کنورٹ کر لیں شکرانے میں، اللہ کی محبت میں. جیسے تو خوش ہے میرے رب، میری خوشی اسی میں ہے. تو راضی تو میں راضی. ایسا نہ کریں کہ میں راضی ہوں تو راضی ہو، نو، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. جو تیرا دل کرتا ہے، جو تو دے رہا ہے، میں اسی میں خوش ہوں. پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.